کیا جس طریقے سے ہم مل کر ایک حلقے کی صورت میں احباب کو، دوستوں کو اکٹھا کر کے جو میلاد مناتے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اسی طریقے سے حضور کا میلاد منایا کرتے تھے؟ مساجد میں اکٹھا ہونا، کسی کے گھر میں اکٹھا ہو جانا، یا کسی مقام پہ اکٹھا ہو کے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کی مجلس سجانا، کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہاں، صحابہ کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جس میں ذکر مصطفیٰ نہ کیا ہو۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، وہ تو ذکر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ جو میلاد مناتے تھے، اس کا نقشہ امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر کتاب آداب القاضی کے اندر باب کیف یستخلف الحاکم حدیث نمبر 5441 ہے، اور راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے اوپر نمودار ہوئے، فقال ما اجلسکم، آقا علیہ السلام نے تہذیب و تمدن کے ساتھ اپنے صحابہ کو باادب بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ ذرا پیار سے بولیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جواب سنیے، قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس بات پر کہ اللہ نے اپنے دین کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ رب کا شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی طرف جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب آپ کو بھیج کے جو رب نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم حمد خدا بیان کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کی نعت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے صحابہ قسم اٹھا کے کہو اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے کہو اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، ایک رب کی حمد بیان کرو گے اور دوسرا مصطفیٰ کی شان بیان کرو گے، اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور کے صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے حلقے لگتے ہی اسی لیے ہیں، یا تو رب کا ذکر کریں یا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے حلقے لگتے ہی اسی لیے ہیں، یا رب کا ذکر ہوتا ہے یا شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پھر سنو، میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا یہ اس لیے نہیں لی کہ تمہارے اوپر تہمت لگانے کے لیے یا تمہارے اوپر مجھے یقین نہیں تھا، مجھے تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن قسم اس لیے لی ہے وَإِنَّمَا آتَانِي جبریل علیہ السلام،
آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے فَأَخْبَرَنِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ذکر خدا کرنے والوں، اے میلاد مصطفیٰ کا چرچا کرنے والوں، جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے اللہ تمہاری اس مجلس پر فرشتوں کے اندر فخر محسوس فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں نے منایا، اور جبریل امین نے آ کے یہ خوشخبری دی اے اللہ کے محبوب جو رب کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان کی اس مجلس پر آسمان والے فرشتوں میں خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ اتنی عظیم مجلس ہے محفل میلاد کی۔